السلام علیکم ویورز، میں آپ کا بھائی محمد عرفان آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج بیٹھے بیٹھے یہ ایک واقعہ یاد آیا اور ریئل واقعہ ہے، لیکن اس سے پہلے ایک آیت، قرآن کی آیت۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعفة قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفة وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر، صدق اللہ العظیم۔ بڑی مزے کی آیت ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک ساری ہر چیز کہ انسان کی جو کیٹیگریز ہیں نا زندگی کی، ان تینوں کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کمزور پیدا ہوتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، طاقت آتی ہے، اپنے آپ کو بڑا پھنے کھاں سمجھتا ہے، اس کے بعد پھر ایٹ دی اینڈ اس کی موت اور پھر کمزوری۔ اصل میں تھوڑا سا ہوا ایسے کہ میرے دادا، اور یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، اور اس ٹائم نا ہمارے اس دیہات میں، گاؤں میں، ایک قصور کے ساتھ آگے ہمارا گاؤں ہے، وہاں پر نا اس ٹائم طاقت کا اندازہ اس چیز سے لگایا جاتا تھا کہ دیکھتے تھے کہ بھئی ایک درخت ہے بہت بڑا، جو پیپل کے درخت ہوتے تھے، تو اس کے اوپر کوئی 15-20 کے جی کا یا 25 کے جی کا ایک پتھر ہوتا تھا، جس کو اس کے اوپر سے پھینکنا ہوتا تھا، اس بڑے سے ٹہنے کے اوپر سے۔ تو وہ دو ہی بندے تھے، ایک میرے دادا تھے اور ایک اور گاؤں کے بندے تھے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو اس ٹائم بڑا پھنے خاں سمجھتے تھے۔ اور اس ٹائم پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، اس ٹائم یہ میرے دادا نے، دادا کے بھائی تھے، محمد نام تھا ان کا، انہوں نے اس ٹائم میٹرک کیا ہوا تھا اور اپنے آپ کو بڑی ایک چیز، اللہ تعالیٰ نے بہت رزق میں بھی کافی فراوانی تھی، تو اس ٹائم بڑا کچھ سمجھتے تھے اپنے آپ کو، تو ہائٹ بھی اچھی، طاقت میں بھی فل۔ تو انہوں نے نا 3-4 دوست رکھے ہوئے تھے اپنے، اور ساتھ 3-4 کتے تھے، شکاری کتے رکھے ہوئے تھے اپنے ساتھ۔ اور صبح اٹھ کے انہوں نے وہ مکھن ملائی ڈال کے اندر، یہ چاروں مغز ڈال دینے اندر، چھوارے کوٹ کے ملائی، اور اس طرح ایک نا پتھر کے پیالوں میں نا ایک پیالہ خود، ایک دوستوں کو، اور وہی سیم پیالے کے اندر وہی چیزیں ڈال کے نا کشتے ڈال کے کتوں کو کھلاتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ پرسنالٹی تھی ان کی اس ٹائم، تو ان کو نا میرے پردادا کو شکایت آئی کہ یار آپ کا بیٹا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، تو اس کو سنبھال کے رکھو۔ آگے سے میرے پردادا کا جواب، وہ کہتے ہیں، وہ پنجابی میں انہوں نے کہا نا، انہوں نے کہا یار تم میری ویڑیوں کی بات کرتے ہو، تم میرے ویڑے کی بات کرتے ہو، اپنی ویڑیوں کو سنبھالو۔ تو اس چیز سے پورے گاؤں میں بڑی ایک آگ لگ گئی کہ یار یہ انہوں نے کیسی بات کی ہے، اور یہ وہ فلانا کافی۔ تو اس ٹائم نا ہوتا یہ تھا کہ کھاد وغیرہ ہوتی نہیں تھی، تو زمینوں کے اندر بھینسوں کو رکھا جاتا تھا، کوئی ہفتہ 10 دن 20 دن کے لیے، مہینے کے لیے، اس میں وہ جو چارہ وغیرہ اور ان کا گوبر وغیرہ ہوتا تھا، تو وہ کھاد کے طور پہ یوز ہوتا تھا۔ تو پورے گاؤں کے جو ایشو بنا، یہ پورے گاؤں نے ایک پلان کیا کہ میں ایک طاقت کی بات کر رہا ہوں نا، کہ بچپن میں انسان وہی ہوتا ہے، کمزور ہی ہوتا ہے، لیکن جوانی کے اندر اپنے کو بڑا پھنے کا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو وہاں سے ٹرانسفر ہو کے گاؤں کراس کر کے دوسری طرف جو زمینیں تھیں ادھر لے کر جانا تھا ان کو، بھینسوں شیسوں کو، جو بھی جتنے بھی وہ اس ٹائم مال مویشی تھے۔ تو ان کو پتہ چل گیا، اور اس ٹائم ڈنڈا چلتا تھا، ڈنڈا، اور یہ میرے جو دادا تھے ڈنڈے کے ماسٹر تھے۔ تو تقریباً آدھے سے زیادہ گاؤں جن کو مسئلہ تھا، جن کو یہ بات چبھی، تو وہ راستے میں جو گنے کی فصل تھی اس کے اندر چھپ کے بیٹھ گئے۔ تو گاؤں کے ایک جو کام کرنے والا تھا ان کا، اس نے آ کے بتایا کہ میرے پردادا کو کہ بھئی آج گاؤں کا یہ پلان بنا ہوا ہے کہ انہوں نے جب وہاں سے لے کر نکلنا ہے تو انہوں نے درمیان میں ان کو پکڑ لینا ہے۔ ابھی یہ بات ان تک پہنچی ہے تو انہوں نے اپنی CID کے ذریعے سے، اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے سے بندے کو بھیجا کہ ان تک بات پہنچاؤ کہ آج نہیں آنا، آج وہیں پہ بیٹھو۔ لیکن اس ٹائم تک وہ وہاں سے نکل چکے تھے، اور جب وہاں تک پہنچے تو آگے گاؤں کے لوگ تھے، تو وہاں پہ یہ بات ابھی جاتے جاتے لڑائی شروع ہو گئی۔ تو وہ تھے ان کے 2-3 دوست سے، اور 7 کتے تھے، پورے گاؤں سے انہوں نے مقابلہ کیا، اور پورے گاؤں سے وہ اس ڈنڈے سے مقابلہ کرتے کرتے کتے کے ساتھ ایٹ دا اینڈ یہ کہ وہاں سے وہ گاؤں والوں کو مات دے کر وہاں سے
سائڈ پہ ہو گئے، کچھ لوگوں کو زخمی کر کے اچھا خاصا نقصان وغیرہ کر کے ادھر ادھر وہ وہاں سے پھر جب دیکھا نا کہ اب کافی کام خراب ہو رہا ہے تو وہاں سے وہ بھاگ گئے، جب دیکھا بندے زیادہ ہو گئے تو ایٹ دا اینڈ پتہ چل گیا پھر. اور جب یہ جوانی کی طاقت تھی نا ان کے اندر تو کسی کو خوش سمجھتے نہیں تھے. اور ایٹ دا اینڈ جو میری پردادی تھی ان کے ساتھ ہی بدتمیزی کر جانا، کیونکہ انسان جب جوانی میں ہوتا ہے نا تو اس کو نہیں سمجھ آتی کہ بھئی میں نے ایک دن بوڑھا بھی ہونا ہے، مال و دولت بھی ہو، طاقت بھی ہو، جوانی بھی ہو، اور پتہ ہو کہ بھئی میں اس علاقے میں سب سے زیادہ طاقتور بھی میں ہوں، میرے مقابلے کا اندر وزن کوئی نہیں اٹھا سکتا. تو وہ انسان کے اندر ویسے ہی، کیونکہ شیطان تو ہے نا انسان کے اندر، غرور، تکبر اور آکڑ ڈالنے والا، تو وہ کئی دفعہ پردادی سے بھی بدتمیزی کر جاتے تھے کہ یہ وہ. تو ایک دفعہ پردادی کے الفاظ کہتے ہیں کہ وہ ابھی بھی لوگوں کے کانوں میں گونجتے ہیں. پردادی نے کہا کہ بیٹا ایک وقت ابھی تو اتنے نخرے کرتا ہے نا کھانے پینے کے اندر، کوئی چیز پسند نہیں آئی تو لات مار کے گرا دی، دھکا دے کے چیز ضائع کر دی، اس طرح. انہوں نے کہا بھئی ابھی تو جوانی میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، تو اس ٹائم سے ڈر کہ تجھے کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ملے. اور پڑھے لکھے بھی تھے، ان کو کافی جابس کی آفر، کیونکہ اس ٹائم میٹرک کیا ہوا تھا. لیکن میرے پردادا نے کہا جی میں نے کوئی بیٹے کو نوکری کے لیے پڑھوایا ہے. لیکن بہرحال ہوا یہ کہ کہتے ہیں کہ ابو بھی بتاتے ہوتے ہیں کہ کیونکہ میرے وہ دادا کے بھائی تھے، باقی سارے دادا ٹھیک، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب ایٹ دا اینڈ جب وہ بڑھاپے میں تھے تو ان کے پاس اتنے بیمار ہو گئے ایٹ دا اینڈ کہ اتنے پیسے ان کے پاس نہیں تھے کہ بھئی وہ میڈیسن لے آئیں یا کوئی کعوہ بنا لیں، پتی لے لیں، اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے. تو بڑے سخت انہوں نے حالات گزارے ایٹ دا اینڈ. تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آج کل جو میرے دوست ہیں، یوتھ ہے، جو ینگسٹرز ہیں، جو اپنے آپ کو بلڈرز ہیں بھائی، تو یار یہ ایٹ دا اینڈ جسم نا کیڑوں نے کھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے، بچپن میں کمزور پیدا کیا، پھر طاقت دے دی، اس کے بعد پھر کمزوری ہے، کنفرم ہے، جو مرضی کھا لو. تو اس لیے اگر جوانی میں ہیں تو تھوڑا سا خدا کا خوف، کمزوروں پر، چھوٹوں پر شفقت، اور ڈر کے چلنا، غرور سے بچنا، میں سے بچنا کہ بھئی مجھے کسی نے یہ کہہ دیا، میں انہوں نہیں چھڈاں گا، میں انہوں کہہ دیتا، یار یہ میں ادھر ہی رہ جانی ہے. تو میری سب بھائیوں سے، ینگسٹر سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ینگ ہیں نا، ینگ کی جو ینگسٹرز کی عبادت ہے نا وہ ملٹی پلائی ہوتی ہے. اور بڑھاپے میں تو بندہ جا کے پھر بیٹھ ہی جاتا ہے، جب کسی جوگے نہیں رہا پھر بندہ کہتا ہے چلو ہن جی بہر، وہ ایک الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ اس ٹائم بھی سنتا ہے. لیکن ینگسٹرز کی جو عبادت ہے، جو جوانی کی عبادت اور جوانی کی ان معاملات سے بچ کر چلنا، غرور و تکبر سے، آکڑ سے ڈرتے رہنا اور ریئل میں اس سے بچ کے رہنا، اس کی بڑی فضیلت ہے. تو یہ ایک سٹوری آ رہی تھی میرے ذہن میں اس آیت کے کہ بھئی ایک آیت پوری انسان کی زندگی کو گھیرے ہوئے ہے اور ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم قرآن اور حدیث سے دور، اور اس کی وجہ سے ہم بہت سی غلط فہمیوں میں اور بہت سی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں. تو بہرحال ایک سٹوری تھی، یہ میرے ذہن میں آ رہی تھی، میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کی جائے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ، اور آپ میں سے کسی کے پاس ہو ضرور ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ، جس کے اندر کوئی سبق ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو دوسروں کے لیے ایک کوئی اویئرنیس ہو، آپ ہم سے ضرور شیئر کریں. کہ انشاءاللہ ہوتی ہے دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے اندر ملاقات، ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئے واقعے کے ساتھ. السلام علیکم.